تلنگانہ ریاست کا، جہاں تک تلنگانہ ریاست کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے. خاص کر کے اقلیتی شعبے جات کا تو بہت برا حال ہے. جب سے یہ ریاست ہے تلنگانہ میں حکومت کانگریس کے گرفت میں آئی، کانگریس کے ہاتھوں میں جب سے حکومت آئی تب سے آج تک مائنارٹیز کا تو بالکل تہس نہس پورا ہو کر رہ گیا. مائنارٹیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مائنارٹیز کے کام میں حکومت کو جستجو نہیں ہے. حالات اتنے تباکن حالات ہیں مائنارٹیز کے کہ میں بتانے کو بیٹھوں تو ان پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنا ان کا حالات ہے. حالات دیکھیے، یہاں لا اینڈ آرڈر سے لے کر جینور کا واقعہ لے لیے، سنگریڈی کا واقعہ لے لیے، یا معین آباد کا واقعہ لے لیجئے، یا حالات اور پرامن فضا کو مقدر کرنا ہے. یہ تمام چیزیں کانگریس کے دور حکومت میں بہت بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے. اور اقلیتی اداروں کا تو اتنا برا حال ہے، وہاں پر آج بھی کوئی آفیسر موجود نہیں، چاہے وہ اردو اکیڈمی ہو یا وقف بورڈ ہو. اتنا برا حال ہے. اقلیتی پورے ڈپارٹمنٹس، یعنی اقلیتی شعبے جات جتنے بھی ہے، پورا مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ٹھپ ہو کر رہ گیا. خاص کر کے پچھلے 2 سالوں سے کانگریس حکومت نے نہ مسلمان کو ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والے کسی کو منسٹری میں شامل رکھا، نہ وزارت دی ہے، نہ ہی کوئی شعبے جات اقلیتوں کے حوالے کیے ہیں. بلکہ حالات اتنے ہیں کہ اقلیتی وزارت کے لیے بھی ایک اقلیت کو ہٹ کے دوسروں کو اقلیتی وزارت سونپی گئی ہے، جن کو اقلیتی اداروں سے اور اقلیتوں کے مسائل سے کوئی جستجو نہیں ہے. حالات اتنے تباکن حالات ہیں تلنگانہ میں کہ بڑے بھائی کی حکومت میں، نریندر مودی کی حکومت میں کوئی مسلمان وزارت میں نہیں ہے. وہی حال تلنگانہ کا ہے جو کانگریس کی سرکار ہے، وہاں مرکز میں بی جے پی اور یہاں کانگریس کی سرکار ہے، جن کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صاحب ہیں. راہل گاندھی جنہیں چیف منسٹر بنا کر تلنگانہ کو بھیجے ہیں. حالات کانگریس کی حکومت ہے. راہل گاندھی کے سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ کا ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، سیکولرزم کے دعوے کر رہے ہیں، تمام قوم کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن ان کی ہی جس ریاست میں حکومت ہے جو تلنگانہ میں، وہاں بہت برا حال ہے. یہاں پر وزارت میں، وہاں بڑے بھائی کی وزارت میں کوئی نہیں، اور یہاں چھوٹے بھائی کی وزارت میں تلنگانہ میں کوئی مسلمان وزارت میں شامل نہیں ہے. بار بار عوام کا کہنا، اقلیتوں کے دھرنے دینا، مسائل کو بار بار عوام کے بیچ لانا، حکومت کو بار بار توجہ دلانا، پھر بھی اس کے باوجود بھی آج تک 2 سال مکمل ہو گئے لیکن کوئی مسلمان کو وزارت نہیں سونپی گئی. اب حالت یہ ہے مرکز کے حالات تو بھی اقلیتوں کے لیے کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن تلنگانہ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اگر سب سے بڑا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے وہ وقف بورڈ ہے. وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہوئے، اپنی اولادوں کو نہیں دے کر وقف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے حوالے کیے. اس وقت جائیدادوں کا سپرویژن کرنے والی جو باڈی ہوتی ہے، جو آٹونومس باڈی ہے وقف بورڈ، اس کا اتنا برا حال ہے جس کے لیے حال ہی میں خود پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پاس ہوا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے نام سے، جس کی پرزور مخالفت پوری اپوزیشن پارٹیاں کی. نہ صرف پوری اپوزیشن پارٹیاں، خود کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی بھی اس میں شامل رہے. اس کی مخالفت یا وہ دکھاوا تھا، یا پھر کانگریس 1947 سے لے کے آج تک مسلمانوں کو منہ میں للی پمپ دی، یا مسلمانوں کو ہتھیلی میں جنت دکھائی، یا پھر مسلمانوں کے حالات اتنے برے اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو ابتر کرنے میں کانگریس نے جو رول ادا کیا ہے، وہ رول کی اگر میں بات کروں تو لمبی ہسٹری ہے ان لوگوں. چاہے مسلمانوں کی مذہبی جائیدادیں ہو یا خود اللہ کا گھر ہو، تباہ کن کرنے میں کانگریس کا بہت بڑا رول رہا.
لیکن اب کیونکہ بار بار بی جے پی کی حکومت گرانے کے واسطے راہل گاندھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات کانگریس کے سازگار نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال آج تلنگانہ کو اگر کوئی بھی شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آج دیکھیے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 پہ پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، خود کانگریس جماعت نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، ان کے ساتھ انڈیا اتحاد نے بھی مخالفت میں دیا، لیکن حالات اتنے حالات خراب ہیں کہ جس کو راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تلنگانہ میں وہی کانگریس، وہی راہل گاندھی کی جماعت تلنگانہ میں اس نئے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنا رہی ہے۔ پچھلے جب سے بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا، صدر جمہوریہ کن جا کر اس کو ایکٹ بنایا گیا، بل کو منظور کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کو بھیجا گیا، اس کے بعد اس کی منظوری ہوئی اور وہ لاگو کرنے کے لیے جب مرکز کی سرکار ریاستوں کو گزٹ کے طور پر شامل کرتے ہوئے اس کو بھیجا گیا، وہ اگر میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اس نئے وقت امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنانے کے لیے اگر سب سے زیادہ پہل کر رہی ہے تو تلنگانہ سرکار ہے، کیونکہ جب سے وہ بل آیا آج سے تک وقف بورڈ کی کوئی میٹنگز نہیں، وقف بورڈ کا روزمرہ کا کوئی کام نہیں۔ حالات اتنے، وقف بورڈ کی جتنی آمدنی وقف بورڈ کو ہوتی تھی، آج وہ آمدنی بھی پورا ستیہ ناش ہو گئی۔ وہ آمدنی کی اگر میں بات کہوں تو اتنا برا حال ہے، وقف بورڈ کے جہاں سے زیادہ آمدنی کے ادارے تھے، جہاں سے بہت زیادہ وقف بورڈ کو فائدہ پہنچتا تھا، آج وہ ادارے لاوارثوں کی طرح رہ گئے۔ اتنا برا حال ہے، جہاں سے وقف بورڈ کو کروڑوں روپے کی آمدنی تھی، اس انسٹیٹیوشنوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس انسٹیٹیوشنوں کا آج یہ حال بن گئی، یار شیخ اپنا اپنا دیکھ، یا لوٹو ملا ہے پھگٹ کا مال، بس اسی انداز میں آج تلنگانہ حکومت کام کر رہی ہے۔ حالات اتنے ہیں میں سمجھوں گا کہ مال غنیمت سمجھ لو اور لے لو، مال غنیمت سمجھو اور لے لو، اتنا برا وقف بورڈ کے مین انسٹیٹیوشن کا، جن سے وقف بورڈ کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے، اتنا برا حال ہے۔ ایک تو اقلیتوں کو وزارت نہیں دینا، ایک اقلیتوں کو کیبنٹ کی منسٹری میں نہیں بلانا، اور اقلیتی ادارے جات اتنے بری طرح ٹھپ ہو کر رہ گئے کہ یہ حالات ہے۔ اور اب تو آج یہ حال ہو گئی کہ ہمیں بولنے میں بھی شرم آ رہی ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، جو جماعت سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، جو جماعت ہتھیلی میں جنت دکھا کر اقلیتوں سے وعدے کرتی ہے اور ان سے ووٹ لے کر خود حکومت بناتی ہے، اس جماعت نے دکھاوے کے لیے بل کی مخالفت کی، لیکن جیسا وہ ایکٹ بنا تو لاگو کرنے کے لیے سب سے پہل کر کانگریس آ رہی ہے۔ ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جنہوں نے آج وقت امینڈمنٹ جو نیو ایکٹ ہے 2025 کا، اس کو عمل کرنے کے لیے اب تک کوئی ریاست پہل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، لیکن یہ واحد ریاست تلنگانہ ہے جو اس 25 ایکٹ کو عمل کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پہلے تو جب سے یہ ایکٹ بن کر ڈسٹریبیوٹ ہوا ریاستوں کو، اس کو اپناتے ہوئے آج تک وقف بورڈ کی میٹنگوں کو روکا گیا، وقف بورڈ کے کوئی کام کو انجام نہیں دیا گیا، اور حالت یہ ہو گئی اب تو وہ بل کو اپناتے ہوئے، وہ بل کو اپنا لیا، پہلے تو میٹنگ کو رکا ہے وہ بل کو اپنانے، آج یہ حالت ہو گئی کہ وہ بل کو اپناتے ہوئے جیو بھی جاری کر رہی ہے اس پہ۔ اس جیو اگر 67 کی اگر میں بات کروں، یہ جیو 67 جو فی الوقت 12 اگست کو مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری نے جاری کیا، اس جیو کو جو آپ کے سامنے میں نظر کے لیے پیش کروں گا، کہ اس جیو سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وقت امینڈمنٹ بل کے بعد جو ایکٹ بنا، اگر سب سے پہلے اپنانے والی اگر ریاست ہے تو تلنگانہ ریاست ہے۔ یہ تلنگانہ ریاست کا یہ چہرہ میں آپ کے سامنے انہی کے جیو کے طور پہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آنریبل ہائی کورٹ اگر کچھ آرڈر دیتا ہے تو اس آرڈر کو روکنے کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آپ چیف جسٹس کے پاس جا سکتے تھے۔ جو سپریم کورٹ، جو ہمارا سپریم کورٹ ہے،
جو مرکزی کورٹ کہلاتا ہے، سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے کہ جب تک یہ کیس میں فیصلہ نہیں آتا وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو نہ تھوپا جائے لوگوں پر، اس کو جیسا ہے ویسا رکھنے دو۔ لیکن سپریم کورٹ کے یہ کہنے کے باوجود بھی اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ میں جو آرڈر ہوا، جو مسائل ہوئے، اس کو سپریم کورٹ کے نظریے کو بتاتے ہوئے وہ آرڈر کو چیلنج کیا جا سکتا تھا، چیف جسٹس کے بینچ پہ پیش کیا جا سکتا تھا۔ اگر چیف جسٹس کے پاس بھی اگر نہیں پیش کیا جائے تو سپریم کورٹ کو بھی اس کو لایا جا سکتا تھا، چیلنج کیا جا سکتا، اس آئی اے میں انٹریم آرڈر جو بھی ہوا اس کو چیلنج کیا جا۔ لیکن حالات یہ ہے اتنی جلد بازی کہ یہ خوشی سے اس کو اپنا لیا گیا۔ کانگریس کی یہاں کی سرکار بالکل وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنانے میں اگر رول ادا کیا، سب سے پہلا اگر میں نمبر دوں تو تلنگانہ گورنمنٹ کو دوں گا اور ہماری ریاست کے چیف منسٹر کو دوں گا جو ریونت ریڈی صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے جس انداز میں اس کو اپنایا، میں آپ کے چہرے کو شروع سے ہی ہم کہتے تھے کہ آج وہ چہرہ واقع نمودار ہوا لوگوں کے سامنے، اور جس کا ہمیں ڈر تھا، جس کا ہمیں دل میں ستایا جا رہا تھا، آج اس پر عمل ہونا بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ تلنگانہ سرکار سے، اس کانگریس کی حکومت سے، تلنگانہ میں کانگریس کی جو حکومت ہے، اس GO 67 کو جاری کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ ہم تلنگانہ حکومت پہلی حکومت ہے جنہوں نے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنا لیا، کیونکہ یہاں کھلے عام طور پر GO جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر اس GO کو لے کر اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا تھا، یا ہانریبل کورٹ تلنگانہ ریاست کے چیف جسٹس کے پاس بھی اس کو پیش کیا جا سکتا، لیکن کانگریس کی یہی انانیت، یہی کانگریس کا تکبر اور غرور، یہی کانگریس کا اصلی چہرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ ایک تو 2 سال سے اقلیتوں کو وزارت سے دور رکھنا، ایک بھی مسلمان کو MLC کے طور پر یا راجیہ سبھا کے طور پر پیش نہیں کرنا، کیونکہ جس چیز کو آپ دیکھ لیے ہر جگہ ان کا چہرہ صاف رہا ہے۔ ایک تو ایک MLC دیے ہیں، وہ بھی گورنر کے کوٹے میں، پہلی بار دوگلا پن، پھر دوسری بار ہائی کورٹ کے مسائل، تیسری بار سپریم کورٹ بھی اگر وہ مسئلہ گیا تو حکومت کی کوئی توجہ دہانی اس پر نہیں تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کوئی مسلمان قانون ساز اداروں میں آئے، کوئی مسلمان حکومت کی وزارت میں آئے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ یہ لوگوں کا اصلی چہرہ آج ہمارے سامنے آ گیا۔ جتنے وعدے ہم سے کیے تھے، جتنے مائنورٹی ڈکلیریشن میں کیے گئے تھے، اقلیتوں کا سب پلان کا وعدہ کیا گیا تھا، وقف بورڈ کو جوڈیشری پاور کا وعدہ کیا گیا تھا، وقف بورڈ کو کمشنریٹ قائم کرنے کا وعدہ کرے تھے، لیکن کوئی چیز پر عمل نہیں۔ الٹا نریندر مودی کی مرکز کی سرکار نے جس وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو لاگو کیا ہے، جس پہ پورے ملک میں دھرنے چل رہے ہیں، پورے ملک میں مخالفت چل رہی ہے، پروٹیسٹ چل رہا ہے، احتجاجی ریالی نکالی جا رہی ہے، مگر آج میں اگر کوئی حکومت کو اگر پہلا نمبر دوں اس کو اپنانے میں تو تلنگانہ حکومت ہے۔ آپ اس کا کھلا جیتا جاگتا ثبوت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کانگریس کی سرکار ہے، انشاءاللہ اس کا مزہ بھی ہم چکھائیں گے انہیں۔ جوبلی ہلز کا الیکشن ہے، جوبلی ہلز کی عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے، خود میں جوبلی ہلز کا رہنے والا ہوں، جوبلی ہلز کی عوام اس GO کو بھی دیکھیں گی۔ اقلیتوں کو وزارت میں شامل نہیں کرنا، اس الیکشن میں تمہارا پورا کام اس الیکشن میں تمہیں بتایا جائے گا، تمہارا نظریہ کیا ہے اس الیکشن میں ہم بتائیں گے جوبلی ہلز کے۔ نہ صرف جوبلی ہلز، اب جتنے لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں ہم اس GO کو بھی لے کر جائیں گے، آپ کا ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرنے کا رویہ کو بھی ہم لے کے جائیں گے۔ اس کو اپنانے میں بہت جلد بازی کر کے آپ نے پورے ملک میں اول مقام حاصل کیا ہے اس امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنانے کے لیے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا، کیونکہ قانون میں گنجائش ہمارے پاس ہے، قانون ہم کو اختیارات دیتا ہے، جو آرڈر آیا اس کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس کی بینچ پہ
پیش کریے. آج تک آپ ٹھیک ہے راتوں رات وہ آرڈر میں کنٹم آنے کا آپ کو ڈر تھا تو اب تک کیوں فائل وہ آرڈر کے خلاف کیوں نہیں گئے؟ وہ آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جائیے. سپریم کورٹ خود ہمارا جو سپریم کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا خود حالت یہ ہے سپریم کورٹ خود یہ کہتا ہے کہ اس 25 وقت امینڈمنٹ ایکٹ کو جلد بازی میں اپنا نہ جائے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا. تو اسی نظریے کو رکھ کے ملک کی پوری ریاستیں خاموش بیٹھے ہوئی ہے. جہاں پر بی جے پی کی حکومتیں بھی ہیں وہ لوگ بھی اس کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے. لیکن تلنگانہ سرکار نے نمبر 1 مقام حاصل کر لیا اس کو اپناتے ہوئے. میں کیونکہ آج تک اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا گیا, اس کو نہ اپنانے کی بات کی گئی, نہ کانگریس دھرنوں میں کانگریس کے مسلم لیڈر یو پی سے موجود آئے, بہت زیادہ پکارا کرنے والے عمران مسعود یہاں پر آئے, خود عمران پرتاپ گڑھی یہ لوگ بھی بہت زیادہ پکارے. اب کیا ہوا؟ سام سوکھ گیا. کیا ہوا؟ شبیر علی صاحب بھی بہت زیادہ دعوے کر رہے تھے. کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ کانگریس کے ادارے؟ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں, کانگریس کی جگہ جگہ تائید کرنے سے پہلے کانگریس کا چہرہ دیکھیں. یہاں پر تلنگانہ میں خاص کر کے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنایا گیا. اس پر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لیا جائے, اس پر ضرور توجہ دی جائے. اس کے خلاف ہم سب مل کر پروٹیسٹ کریں گے. میں بھی اس پروٹیسٹ کے لیے پورا اچھی طریقے سے تیاری کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم پہلے سیکریٹری مائنورٹیز ویلفیئر سے اور خود اقلیتی منسٹر سے اور دوسروں سے بھی اس کے اوپر نمائندگی کریں گے. اس کے بعد بڑے پیمانے پہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, دھرنا بھی دیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد کا لائحہ عمل ہم طے کریں گے. لیکن میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے, کیونکہ وہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کے ہر فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں, ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں اس پر ضرور توجہ دیجیے. اور خاص کر کے جمعیت العلماء ہند جو کانگریس کو لانے میں بہت بڑا رول ادا کری, جمعیت العلماء ہند اور ان علماء کرام سے بھی میں شاہ جمال الرحمان صاحب سے جمعیت العلماء ہند سے اور جتنے علماء کرام نے اور جتنے تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا, ضرور اس جیو کو دیکھیں, اس پر حکومت کو توجہ دلائیں. یہ آپ کا بھی فریضہ ہے, کیونکہ جس پروٹیسٹ کے لیے ہم نے آگے بڑھا تھا وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو نہ اپنانے کے لیے, اس کی ہم نے پرزور مخالفت کی تھی. میں آج یہی کہوں گا ان سب ذمہ داروں سے آگے بڑھ کر آئیں اور اس پر عمل حکومت کو توجہ دلائیں اور سب مل کر اس کے لیے احتجاج کی تیاری کریں گے. جزاک اللہ.